وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان المعظم کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ جو رواں دواں ہے، اور اس میں وہ عظمت و برکت والی رات، مبارک رات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، نجات دلانے والی رات، اللہ کا قرب دلانے والی رات آنے والی ہے، اور یہ بڑے انعام کی رات ہے، بڑی مبارک شب ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑا مبارک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور اس کی ایسی عادت ہو کہ ہمیشہ زبان پر درود و سلام کا نغمہ جاری و ساری رہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں ایک دعا کی خاص تعلیم دی گئی، اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں بھی بیان کی گئی کہ اگر کوئی بندے مومن شعبان المعظم میں اس دعا کو اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اس بندے کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پڑھنے والے کے 1000 سال کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب وہ بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مثل چمک رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے صدیقین میں شامل فرمائے گا۔ تو یہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے، اور شعبان المعظم میں اس دعا کو خاص طور سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی جتنے ایام باقی ہے اس دعا کو خوب سے خوب پڑھتے رہیں تاکہ یہ تمام کی تمام برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی رہیں۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا ہے، بڑی مختصر سی دعا ہے، مگر اس کی فضیلت بڑی جامع ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو خوب سے خوب پڑھتے رہیں، درود شریف خوب سے خوب پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مبارک اور مقدس رات بھی شب برات جسے ہم کہتے ہیں، چھٹکارے والی رات، نجات والی رات، یہ بالکل قریب سے قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر خوب سے خوب جس طریقے سے عبادت و بندگی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں جتنا ممکن ہو سکے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، عبادت و بندگی کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور برکت اتنی زیادہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے اپنا مہینہ، میرا مہینہ قرار دیا گیا، میرا مہینہ قرار دیا۔ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کو نسبت پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہو جائے تو پھر اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی برکت کا کیا کہنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کی قدر کرے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارکہ کا ہے، آپ دیکھیں کہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، مگر اس کی تیاری ہم نے ابھی سے کرنی ہے۔ اسی مہینے سے اپنے آپ کو بالکل تیار کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے، عبادت کر کے، بندگی کر کے، اس کو راضی کرتے کام کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے
کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری تو یاد رکھ لیجئے پھر آنے والا مہینہ جو عظمت و برکت والا ہے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عظمت اور برکت والی شب آنے والی ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ یہ عظمت و برکت والی شب اور یہ عظمت و برکت والا مہینہ اور آنے والا مہینہ یہ سب ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اللہ کی رضا والے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے حوالے سے جو آیت کریمہ ہے، آیت درود جسے کہتے ہیں، اسی ماہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یاد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامرانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں خاص طور سے ہم اس مہینے کے اندر اور اس کی 15ویں شب میں قبرستان بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد یا ہم سے پہلے جو اس دنیا دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ایصال ثواب کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایصال ثواب کے حوالے سے باتیں کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ایصال ثواب کرنا کہاں سے ثابت ہے، یا اس کا فائدہ کیا پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ اس حوالے سے شاہد ہے کہ اگر کوئی بندے مومن اگر اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ پڑھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، یا جو بھی اچھا کام کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، بلکہ جو دنیا سے کوچ کر چکے ان کے نام پر صدقہ دیتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ سارا کے سارا ثواب اس بندے کو پہنچتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو دور بھی فرما دیتا ہے، اور قبر کی گرمی اور تپش سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے جب بندہ اس طریقے سے کوئی اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایصال ثواب کا اہتمام بھی کریں تاکہ اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی کا اہتمام ہم کر سکیں، ان کو ایصال ثواب کر سکیں۔ درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں۔ اگر آپ تسبیح و تحلیل کر کے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر مال خرچ کر کے جیسے غریبوں کی مدد کر دی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، کسی چیز کی حاجت تھی کسے اور اسے آپ نے اس کی حاجت کو پوری کر دیا، اس طریقے سے بھی آپ کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اجر پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ان تمام کی تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ العظیم اس سے پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہوگا، خرچ کرنے والے کا بھی فائدہ ہوگا، اور جسے ثواب پہنچایا جا رہا ہے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کی قبر میں بھی راحت اور سکون اسے میسر آئے گا، اس کے درجات کی بلندی بھی ہوں گی۔ اس لیے صرف اور صرف ایسا نہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں یا آنے والی جو شب ہے شب برات ہم اسی میں صرف ایصال ثواب کا اہتمام کریں، نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی ایسی ہو کہ ہم ہر وقت اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے نام پر ذکر و اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، عبادت و بندگی کر کے، راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کر کے یہ تمام کے تمام اجر کو حاصل کر سکتے ہیں اور اجر کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کیا آیا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کوئی صدقہ دو تو اپنے والدین کے نام سے صدقہ دے دیا کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر کوئی بندہ رضائے الہی کی خاطر اگر والدین کے نام سے صدقہ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ ماں باپ کے نام سے صدقہ کیا تو صرف انہیں ثواب پہنچے گا، دینے والے کے نام اعمال میں کوئی اجر کوئی ثواب نہ لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دینے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، ماں باپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرے، جب بھی کوئی بھلائی والا کام کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، تو ہم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کا ثواب ہم نے پہنچانا ہے، والدین کو بھی پہنچائے، کل امت مسلمہ کو پہنچائے، اور اس طریقے سے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کو گزارے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قبرستان ہم جاتے ہیں، قبرستان جاتے اور جا کر واپس تو آ جاتے ہیں، مگر ہم نے موت کے
خوف کو بھلا دیا ہے، ہم نے قبر میں جانے کے تصور کو بھلا دیا ہے۔ ہم جاتے تو ہیں اور جا کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کے اندر مست ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم قبرستان جا رہے ہیں تو واقعی یہ تصور ہو کہ آج فلاں صاحب گئے ہیں، کل ہم نے بھی جانا ہے، اور قبر میں جب ہم نے جانا ہے، دنیاوی گھر ہو تو اس کے رنگ و روغن کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھنے کی تیاری کرتے ہیں، اس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اچھے سے اچھی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے قبر کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ قبر میں روشنی کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ قبر میں راحت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ جب بھی قبرستان جائے تو کم سے کم یہ تصور ہو۔ اگر اس طریقے کا تصور رکھتے ہوئے جب ہم قبرستان جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخرت کو یاد کریں گے، موت کو یاد کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہوں گی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھے، خصوصاً خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جب موت کا تذکرہ ہوتا تو آپ رونے لگ جاتے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، جنت کا تذکرہ ہوتا نہ روتے، قیامت کا تذکرہ ہوتا نہ روتے، مگر جب موت کا تذکرہ آتا تو آپ رونے لگ جاتے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آنسو تھمتے نہیں تھے۔ کسی نے سبب پوچھا کہ حضور بات کیا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ موت کا جب تصور آ جائے یا موت کا تذکرہ آ جائے تو آپ اس قدر روتے ہیں، گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آخرت کی منزل میں پہلی منزل جو ہے وہ موت ہے، قبر کی منزل۔ اگر وہ خیر کے ساتھ گزر گئی تو اس کے بعد کے سارے مرحلے آسان ہیں، مگر قبر کے اندر اگر یاد رکھیں کہ اگر سختی ہو گئی تو آئندہ کی جو منزلیں ہوں گی وہ بڑی دردناک ہوں گی۔ اس لیے قبر میں جانے کے حوالے سے جب تذکرہ آتا تو آپ رونے لگ جاتے۔ آج ہم قبرستان جاتے بھی ہیں اور وہاں مذاق مستی کرتے ہیں، پھر واپس آ بھی جاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کئیوں کو ہم نے خود دفنایا ہوگا اپنے ہاتھوں سے، مگر اس کے باوجود نہ موت کا تصور، نہ جو قبر میں جانے کا تصور، کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے، جب 15ویں شب برات کو قبرستان ہم جائیں تو پھر یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ کر جائے کہ کل تک کی یہ ہمارے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، آج قبر کے اندر پہنچ چکے ہیں، آئندہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں اس قبر میں جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے تو گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہوگی، عبادت کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اسی میں کامیابی بھی اور کامرانی بھی میسر آئیں گی۔ اس لیے یہ مہینہ ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے، رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، عبادت کے لیے تیار کر لے، نماز کے لیے تیار کر لے، روزہ رکھنے کے لیے تیار کر لے، تلاوت کلام کے لیے تیار کر لے، تراویح پڑھنے کے لیے تیار کر لے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے تیار کر لے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، گویا کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور پھر جب اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ مہینہ گزرے گا اور آنے والا مہینہ ہوگا، ماہ رمضان ہوگا، تو یاد رکھ لیجئے اس مہینے کے اندر پھر نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور آج ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہے، آج ہماری صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ٹٹولنا ہوگا، آخرت کی فکر کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں اتنے محو اور مگن ہو گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کے تصور کو بھلا دیا، آخرت کے خوف کو بھلا دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو ہم نے بھلا دیا، قبر میں جانے کے تصور کو ہم نے بھلا دیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیں جو کچھ ہے یہیں پر کرنا ہے اور ہمیں کوئی حساب نہ ہوگا یا کوئی چیز ہم سے پرسش نہ ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک انسان دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو یاد رکھ لیجئے پھر سارے کے سارے معاملات میں وہ پچھتائے گا، کاش میں اور عبادت کر لیتا، کاش میں نمازوں کو قضا نہ کرتا، کاش میں رمضان شریف کے روزوں کو چھوڑتا نہ، کاش میں لوگوں کی مدد کرتا، کاش میں اچھائیاں کرتا، کاش میں برائیوں کی طرف مائل نہ ہوتا۔ اس موقع پر وہ تصور کرے گا، مگر وہ انسان اب کہاں اس کی سانسیں باقی، اب تو وہ قبر میں جا چکا ہے۔ اس لیے جب قبر میں جانا ہے اور یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ قبر میں ہمیں جانا ہے تو پھر اس کی تیاری کریں، قرآن شریف کی تلاوت کو جاری و ساری کریں، قرآن مقدس کو پڑھنے کی عادت بنائے،
قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے رہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرے، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کرے، ان کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اچھے اچھے کام کر کے، نیک عمل کر کے ان کو فائدہ پہنچائے۔ آپ دیکھیں بہت سارے، اور ہمارے یہاں پر جو چیزیں ہیں کہ کھانا سامنے رکھیں اور وہ کھانا سامنے رکھ کر ہی اس پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے ایصال ثواب پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ کھانا سامنے ہونا چاہیے، پانی سامنے ہو، مٹھائی سامنے ہو، اور اسی پر کل شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو بھی اچھا کام، جو بھی نفع بخش کام، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ سارا کام کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کھانا کھلا کر آپ جس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اگر جیسے مسجد ہے، مسجد کی تعمیر کا مرحلہ ہے، اگر آپ اس میں تعمیری مرحلے میں آپ آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ خرچ کر دیا، اس کے ذریعے ایصال ثواب ہو جائے گا۔ جیسے پنکھا نہیں چل رہا ہے، کسی نے پنکھا لا کر دے دیا اور کہہ دیا کہ پنکھا یہ میری طرف سے یا میرے والدین کی طرف سے ہے، اب وہ جب تک کہ چلتا رہے گا، اس کے نیچے لوگ آئیں گے، ہوا لیتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ضرورت مند تھا، کوئی حاجت مند تھا، اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، کوئی پریشان حال تھا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا اگر اس نے یہ عمل کیا تو یاد رکھ لیجئے اس کا ثواب اسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفل نماز پڑھ کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نفل روزہ رکھ کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، حج اور عمرہ کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، تلاوت کلام کے ذریعے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھ کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کو صدقہ دے اور صدقہ دے کر اگر کوئی ثواب پہنچانا چاہے اس طریقے سے ثواب پہنچا سکتا ہے، کسی جو ہے کسی کو کپڑا پہنا کر ثواب پہنچا سکتا ہے، کسی کی شادی کروا کر ثواب پہنچا سکتا ہے، کسی کے گھر راشن بھروا کر، گویا کہ یہ سب ایصال ثواب کے کام ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، یہ سب کے سب ثواب پہنچانے والے کام ہیں۔ اور اگر اس طریقے سے کسی نے کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا، اور جس کو وہ ثواب پہنچانا چاہے اسے بھی ثواب پہنچائے گا۔ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی نیک انسان ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور اگر کوئی گنہگار ہے تو اللہ اسی ثواب کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنے لیے جب تک کہ سانسیں چل رہی ہے اچھے کام کریں، عبادت کریں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اچھے اچھے کام کر کے، صدقہ و خیرات کر کے آپ تمام کے تمام لوگوں کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یاد رکھیں کہ اگر جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہو اور اگر 500 خرچ کر دے تو وہ یہ کہے گا کہ 500 ہی بچے ہیں، 500 تو خرچ ہو چکے ہیں کہ ایک بندے کو دے دیا۔ مگر نیکیوں کا معاملہ اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے اجر کا معاملہ یہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی نے 1000 مرتبہ اگر درود شریف پڑھا اور اس نے اگر چاہا کہ میں 1000 لوگوں کو اس کا ثواب پہنچاؤں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک درود شریف کا ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اگر وہ 1000 درود شریف کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمام کے تمام لوگوں کو برابر ثواب ملے گا، یعنی سب کو 1000 درود کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے آپ ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر حصہ دار بن جائیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے اور ان سے پوچھا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے نام پر ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کام کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کنواں کھدوا دو، کنواں کھدوا دو۔ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی قلت تھی، شارٹیج تھی، میٹھا پانی نہیں تھا، اور پانی تھا بھی تو بکتا تھا، مہنگے داموں میں بکتا تھا۔ اس موقع پر ضرورت تھی پانی کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، اب اس کا جو ہے ثواب تمہاری والدہ کے لیے۔ تو اب اس کے بعد اس کنویں کا نام ہی بیر ام سعد رکھ دیا گیا، تاکہ اس کا جو ثواب ہو یہ سب کے سب ثواب جو ہے سعد کی ماں کو پہنچے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے اس ضرورت کے اعتبار سے
آپ نے کنواں کھدوانے کا حکم دیا۔ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ مسجد کے کام میں حصہ لے یا دینی کام میں حصہ لے، وہ کہیں گے کہ نہیں بورویل کھدوانا ہے تو آپ ہمیں بتائیے، کہیں پانی کا معاملہ ہے تو آپ ہمیں بتائیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں ضرورت پانی کی تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ پانی کا کنواں کھدوا دے تاکہ اس کا ثواب مل جائے۔ آج اگر دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ بندہ اس چیز کی ضرورت کو پورا کرے گا تو یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام کرے ایسا کام کہ جس سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ کام کریں گے اور اس کا ثواب جس کسی کو پہنچانا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور جسے پہنچایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جب بھی کوئی اچھا عمل کرے تمام کے تمام کل امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا دے، تاکہ جتنے بھی پہلے گزر چکے ہیں یا آئندہ گزرنے والے اللہ سب کو ثواب عطا فرما دے۔ اور یاد رکھے کہ کسی کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے لیے آگے بڑھیں، اس چیز کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اچھائی کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اور صرف شب برات کے موقع پر ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں ایسا نہیں کہ خاص اہتمام کرنا ہوگا، بلکہ اگر کسی نے سبحان اللہ پڑھا، جیسے میں نے سبحان اللہ پڑھا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا جو میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے مولا کل امت مسلمہ کو اس کا ثواب عطا فرما دے، یہ ایصال ثواب ہو گیا، سب کو فائدہ پہنچ گیا، سب کو اس کا ثواب پہنچ گیا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ میں نے کسی اور کو ثواب کیا تو گویا میرے ثواب میں کمی ہو گئی، نہیں، مجھے بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، کل امت مسلمہ کو عطا فرمائے گا۔ ایسے ہر کام کے اندر یہ کام آپ اپنے لیے لازم کر لیں، اپنے والدین کے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے، اس لیے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے، جیسے کوئی ڈوبتا ہو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ویسے دنیا سے جانے والا یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے بعد کوئی آئے اور مجھے اس کا ثواب پہنچائے، میرے لیے فاتحہ کرے، میرے لیے ایصال ثواب کا کام کرے، میرے لیے اچھا کام کرے، میرے لیے وہ کام کرے جس میں اللہ کی رضا ہو اور اس کا ثواب مجھے پہنچائے، اس کی آرزو ہوتی ہے، اس کی وہ تمنا ہوتی ہے۔ اور اگر اس چیز کے لیے وہ آگے بڑھ جائیں گے تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کا کیا کہنا۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جس طریقے سے ممکن ہو سکے قوم کا فائدہ ہو سکے ہر وہ کام کریں گے اور اس کا ثواب پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ العظیم ہر نیک عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عطا فرمائے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ مہینے کے اندر اتنی زیادہ عبادت و بندگی بھی کرنا ہے، آخرت کے تصور کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بٹھانا ہے، اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آئندہ کی اپنی زندگی بھی ہو وہ عبادت و بندگی کرتے ہوئے ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے، تاکہ آنے والا جو مہینہ ہو، جو عظمت و برکت والا مہینہ، بخشش کا مہینہ، امت کا مہینہ، اور جب یہ مہینہ آنے والا ہو تو یاد رکھ لیجئے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، آخرت کی تیاری کرے۔ کل تک کے بہت سارے حضرات جو ہمارے درمیان تھے آج نہیں ہیں، تو یاد رکھیے وہ تصور اپنے ذہن میں بٹھائے کہ آج ہم جن کے ساتھ میں ہیں کل ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے، دوسرے رہ جائیں گے، تو گویا کہ یہ روٹین چلنی ہے۔ تو جب دنیا سے جانا ہے تو اس گھر کی تیاری کیوں نہ کرے، اس کو سجانے کی کوشش کیوں نہ کرے، اس کو آراستہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اسے سنوارنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اور اس کو سنوارنا، اس کو سجانا، اس کو اچھا بنانا یہ کسی اینٹ اور سیمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر فرائض اور نوافل کی طرف آگے بڑھ کر یہ تمام کے تمام کام کیے جا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو تابناک بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے ان تمام کی تمام چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔